انفاق ہے کوئی کسی کا ساتھ دے دے کسی وقت جا کر کے، حتیٰ کہ اگر کسی اکیلے انسان کو وزٹ کرتا ہے تاکہ اس کے اکیلے پن میں وہ جو تھکا ہوا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، یا پھر وہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو وزٹ بھی کرتے ہیں تو وہ وزٹ بھی انفاق میں آتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انفاق مطلب جو اللہ نے آپ کو دیا ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ خرچ کرنا انفاق ہے۔ اب وہ خرچ پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ علم خرچ کرتا ہے، کسی کے پاس فن ہے تو فن خرچ کرتا ہے، کسی کے پاس ہنر ہے تو ہنر خرچ کرتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹائم اپنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اب اگر کوئی اتنا کنجوس ہو، نہ ٹائم دے، نہ پیسہ دے، نہ وقت دے، نہ کسی سے بات کرنے کے لیے کوئی اچھا مشورہ دے، اتنا کنجوس ہو کہ ایک اچھی بات وہ کہہ سکتا ہے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ اچھی بات بھی نہ کرے، وہ بھی کہے کہ مجھے فیس چاہیے، مشورہ۔ بھئی تم سالوں سال سے یہاں رہتے ہو، ایک نیا آدمی ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مشورہ دے دو، اچھا مشورہ کہ اس کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے، وہ مشورے دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو کنجوسی ہے نا، یہ آخری انتہائی درجے کی کنجوسی ہے۔ اور پھر سرکار نے ایک مقام پر صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ تھوڑا سا اہل بیت سے کھینچ کر بیٹھتے ہیں، تو فرمایا جانتے ہو کہ سب سے بڑا کنجوس کنجوسوں کا بھی کنجوس کون ہے؟ صحابہ جو بظاہر وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو سمجھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ کچھ تو ہم نے دیا ہے، ہم میں سے دیکھو نہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کنجوسوں میں کنجوس سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ کہا جو میرا اور اہل بیت کا نام سنے اور ان پر ایک درود بھی نہ پڑھے۔ تو لگاتار آپ درود بھی جو پڑھتے ہیں نا مجلس میں، جہاں آپ خود ریفریش ہو رہے ہیں، جہاں آپ خود انرجی پا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ انفاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں، انفاق جو اللہ کو پسند ہے۔ اب کس حد تک یہ امپورٹنٹ ہے ذرا اس کو سنیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ قرآن مجید میں محفوظ کر لیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کوئی بھی تم میں سے نیکی کے قریب تک نہیں آ سکتا۔ No one can come close to the goodness۔ کسی اچھے کام کے قریب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ جو اپنے پاس پسندیدہ چیز ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دے۔ اتنی امپورٹنٹ ہے، جو کچھ ہے اس میں سے دے۔ اب جو تھوڑا بہت اپنے پاس جو موجود نعمتیں ہیں ان میں سے کچھ دے دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں نیک انسان۔ انسانی کوالٹی اس کے اندر آ گئی ہے کہ وہ دیتا ہے۔ اب اگر توجہ سنیے گا، اگر کوئی کچھ دے دیتا ہے تو وہ نیک ہے، اور اگر کوئی سب کچھ دے دیتا ہے تو پھر وہ نیکوں کا بھی نیک ہی نہیں بلکہ نیکوں کا امام ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، جہاں میں محسوس کروں گا کہ آپ واقعی بھی تھک گئے ہیں اور شب عاشور تھک گئے ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ پھر مجھے مزید آگے نہیں بڑھنا۔ پھر آپ خوش بھی ہو رہے گے تو اچھی بات ہے کہ جلدی ہو جائے گی مجلس، نہیں، آپ کو کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے۔ خاص کر آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے، بہت ہی عظیم رات ہے، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے نا۔ انفاق بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے۔ تاریخ اسلام میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اللہ نے دونوں کو ایک ایک وعدہ کیا، چونکہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی دیتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خالی وہ آپ سے خرچ کرنے کو کہے اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ دے۔ وہ جب دیتا ہے نا تو پھر تو آپ
اس کے لینے پر، اس کی طرف سے لینے کے بعد آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ چل رہے میرے ساتھ؟ دو ہستیاں تمام انسانوں کے درمیان، تمام انسانوں میں یا تو مرد ہے یا عورت ہے کہ نہیں؟ دونوں مل کر انسانی قافلہ آگے لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر 50% نہیں تو نیئرلی 50% مرد ہے، 50% کہیے نا بھائی عورتیں ہیں۔ تو اسلام کی تقدیر دیکھو، اسلام کا نصیب دیکھو کہ سرکار دو عالم کا جو قیامت تک چلنے والا دین ہے، اس کو اللہ نے مردوں میں سے ایک، عورتوں میں سے ایک، دو ایسے انفاق کرنے والے عطا کر دیے کہ جنہوں نے سب کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے بھی بہت کچھ دیا۔ اب کیا دیا اس کو ہم بعد میں بتائیں گے۔ اب یہ کون ہستیاں ہیں؟ خواتین میں سے ایک خاتون تھی کہ جس نے سب کچھ اپنا مال رسول اللہ کے اس مشن میں لگا دیا۔ اس عظیم خاتون کا نام ہے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، خرچ کر دیا، مال دیا، سب کچھ دیا۔ پھر کیا دیا؟ اپنی حیثیت دے دی، اپنی حیثیت دے دی۔ ایک مقام تھا، ایک پریسٹیج، ایک پوزیشن تھی، ساری پوزیشن اس وقت چلی گئی جب آپ رسول اکرم کی بیوی بن گئی۔ ٹھیک؟ تو اب یہ دو چیزیں دی ہیں، مال اور حیثیت، دونوں کے بدلے میں اللہ کو بھی دینا ہے دو چیزیں۔ سب کچھ دے دیا، مال جو کچھ تھا۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ جس بی بی کی روٹی پر پلتے تھے وہ تھی عظیم ملکۃ العرب کہلانے والی بی بی، جس کا بزنس پھیلا ہوا تھا شرق و غرب پر، جس کے بزنس میں بہت رونق تھی۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور مردوں میں ایک ہے جس نے بھی سب کچھ دیا۔ حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے۔ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کون تھے؟ وہ ابو طالب نہیں تھے، توجہ ہے، مگر ان بیٹوں میں بھی ابو طالب کو حضرت عبد المطلب نے اس بات کے لیے چنا کہ رسالت مآب کی حفاظت کی ذمہ داری، پرورش کی ذمہ داری اور مکمل سپورٹ کی ذمہ داری تم پر چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا، قبول اس طرح کیا کہ کہا کہ میں بھی اپنا سب کچھ لٹا دوں گا، توجہ ہے کہ نہیں، سب کچھ لٹا دوں گا۔ اور پھر خالی بات چچا اور بھتیجے کی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد بھی اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میرے ساتھ چل رہے؟ تو خواتین میں ایک خاتون اور مردوں میں ایک مرد۔ خاتون نے اپنی حیثیت اللہ کی راہ میں قربان کی اور اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ مردوں میں ابو طالب ہیں جنہوں نے چیلنج کو قبول کیا، رسول اکرم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے، سپورٹ اور مکمل سپورٹ کی ذمہ داری بھی ہے، اور جو کچھ ہے وہ اسی رسول کے مشن میں لگا دینے کا بھی وعدہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ پوری توجہ۔ سب سے پہلے جناب خدیجہ کو کیا دیا؟ کہا بیویاں رسول کی 9 ہوں یا 11 ہوں مگر رسول کی نسل چلے گی تو صرف خدیجہ سے چلے گی۔ کم از کم ایک صلوات تو پڑھ سکتے تھے محمد علیہ۔
بنیادی اللہ کی جانب سے انعام یہ ہوا کہ اب کوئی بھی زوجہ آئے گی حضور کی خدمت میں زوجہ بن سکتی ہے، مگر رسول اکرم کی نسل اس سے نہیں چل سکتی، صرف ایک خاتون سے چلے گی جس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اللہ نے کہا رسول کی نسل بھی ہم اسی سے چلائیں گے، اور پھر وہ قاعدہ بدل گیا کہ باپ سے نسل چلتی ہے تو بڑے بیٹے سے یا بیٹوں سے چلتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ باقی تمام انسانوں کی نسل بیٹوں سے چلے، مگر رسول اللہ کی نسل بیوی سے چلے گی، اور وہ بھی بیٹی سے چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ نے ایک ایسا احسان کیا ہے کہ اگر خدیجہ کو اس کے علاوہ اس سے کم ملے گا تو وہ ناانصافی ہوگی۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے۔ پھر ہو سکتا ہے بی بی کہے کہ میں نے حیثیت بھی اپنے داؤ پہ لگا دی، خالی مال ہی نہیں دیا، کہا اس کے بدلے بھی ہم تم کو دیں گے۔ کیا دیں گے؟ کہ تمہاری ایک بیٹی ہوگی، اور بیٹی کی جو بھی نسل قیامت تک آئے گی اس کو ہم بزرگی دے دیں گے۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کے نام کے ساتھ سید لکھا جائے گا، یعنی سیادت ہم تمہاری جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ دو عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام ہے جناب خدیجہ کے لیے۔ حضرت ابو طالب نے سب کچھ دیا، یہاں تک کہ کربلا میں ٹوٹل حضرت ابو طالب کی اولاد کی قربانی ہے، ٹوٹل۔ چند انصار رسول کو چھوڑ کے آپ دیکھیں گے ٹوٹل ابو طالب کی کمائی ہے، سب کچھ دیا۔ پروردگار تو اس ابو طالب نے جو سب کچھ لٹا دیا کیا عطا فرمائے گا؟ توجہ سنیے گا، اللہ نے فرمایا ہم قیامت تک کے لیے اسی ابو طالب کی نسل میں امامت رکھ دیں گے، اولاد ابو طالب ہی میں امامت جائے گی اور امام ہوگا، اور پھر ولایت دیں گے۔ ولایت کا مطلب کائنات میں تصرف۔ اگر اس نے سب کچھ دے دیا تو اس کی اولاد کو ہم پوری کائنات میں تصرف کا حق دے دیں گے، یہاں تک کہ اسی کا بیٹا ہوگا کہ پوری کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ وہ ابو طالب ہی کا بیٹا ہوگا جو یوسف زہرا بن کر پوری کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ اب بتائیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے پوری دنیا جس کے انتظار میں ہے وہ یوسف زہرا ہے، اور ابو طالب کا لاڈلہ ہے، وہی ہے جو ابو طالب کے فرزند ہے، وہی کائنات کو اس وقت جو ہے دیکھ رہا ہے، وہ اس وقت کائنات کا مولا ہے۔ آج وہی مولا کائنات کا، وہی ولی اللہ الاعظم بہت ہی زیادہ شب عاشور گریہ گناہ بھی ہے۔ اب ہم آئیں گے منزل کی طرف، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ ان اہم ترین نکات کی طرف آپ توجہ دیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کیا کریں؟ کنجوسی کریں؟ مولا علی کا چاہنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر کنجوس نہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ البخیل ذلیل ابدا، بخیل جو ہے ہمیشہ ذلیل ہوا کرتا ہے، اس کی بیوی بھی اسے نہیں مانتی، بخیل کی بیوی بھی اسے، ایک بھی اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اگر معلوم ہو جائے نا کہ بخیل ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہیں رکھے گا۔ کتنی بڑی ذلت ہے۔ جمع کرنا اچھی بات ہے، جمع کرنے سے زیادہ خرچ کرنا اچھی بات ہے، خرچ کرنے میں بھی راہ خدا میں خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ کام کریں کہ جس کام سے وہ آپ کی جو کچھ بھی کمائی ہے وہ 1000 گنا اس دنیا میں بھی ملے اور مرنے کے بعد بھی ملے، تو پھر حسینی مشن میں لگاؤ، امامیہ مشن ہو یا کوئی بھی ایسا عظیم مرحلہ جہاں پر مولا حسین علیہ السلام کے نام سے سلسلہ چل رہا ہو، اس میں لگا کے دیکھو۔ وقت آپ دے رہے ہیں الحمدللہ، اولاد کو اس کے لیے تیار کریں، امام زمانہ کو بھی چاہیے ہے۔ اگر مولا حسین علیہ السلام کے لیے ایسے جانثار ملے تھے کہ مولا نے شب عاشور فخر کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے صحابی دیے جو نہ میرے نانا کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے تھے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے تھے، ایسے عظیم صحابی۔
تو ہمیں بھی امام زمانہ کے لیے ایسے صحابی تلاش کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں؟ آسمان سے امام زمانہ کی مدد نہیں ہوگی، آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، وہ چاہیں تو بلا سکتے ہیں، مگر نیچرل جو پروسیس ہے اس پروسیس میں ہم کو ہی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز پیدا ہوں، یہی جو 9 کوالٹیز میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم امام زمانہ کے لشکر کے قابل ہوں گے، ورنہ پھر امام زمانہ کی ابھی غیبت کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا، ایکسٹینڈ ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ جب کوئی ان کے سپورٹر نہیں ہے تو ان کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ بھی آئے باقی اماموں کی طرح لوگوں نے ناقدری کی اور پھر ان کو بھی کوئی شہید کر دے تو پھر تو سارا نظام ہی تہو بالا ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی لیے ان کو پردہ غیب میں رکھا ہے کہ جب تک ایسے لوگ تیار نہیں ہو جاتے جیسے میرے حسین کو ملے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، چند میں باتیں جلدی جلدی سناتا ہوا چلوں کہ تقریباً 8 پوائنٹس ہیں کہ میں نے اپنے حساب سے تھوڑا بہت کوشش کی ہے کہ کمپیئر کروں اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں۔ چند میں آپ کے سامنے جلدی جلدی سنا رہا ہوں، آپ پوری توجہ سنیں گا انشاءاللہ، پھر آج کی مجلس کی جو اصل بنیادی بات ہے اس تک چلتے ہیں۔ اصحاب رسول کو یہ حکم تھا کہ جب کسی جنگ میں جانا ہے تو کوئی بھی فرار کا راستہ اختیار نہ کرے، حکم تھا، کوئی نہیں ہلے گا، کوئی نہیں جائے گا، جس کو جہاں پر تعینات کیا ہے اس پر اس کو ڈٹ کے رہنا ہے، اس کے باوجود بھاگ گئے۔ یا حسین اصحاب رسول کو کہتے تم جا سکتے ہو، چراغ گل کر کے شب عاشور فرما رہے اگر تم جانا چاہتے تو چلے جاؤ، اور اگر اجالے میں تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہو تو میں چراغ کو گل کرتا ہوں، اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ، نکل جاؤ۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، قیامت کے دن تمہارے خلاف کوئی بھی میں شکوہ نہیں کروں گا، جانا چاہے تو چلے جاؤ، مگر کوئی نہیں گیا۔ کتنا بڑا فرق ہے، وہاں پر جانے پر پابندی تھی پھر بھی چلے گئے، یہاں جانے سے کوئی نہیں روکتا، امام خود کہہ رہے جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر کوئی نہیں جاتا، بلکہ جب چراغ پھر سے روشن کیا تو دیکھا نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جانے کی فکر کر رہا ہے، بلکہ ہر کسی نے تلواریں اپنی گردن پر رکھ کے کہا ہے مولا یہ زندگی کیا چیز ہے، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں زندگی ملے تو 70 کی 70 مرتبہ ہم آپ پر وہ زندگی قربان کر دیں گے۔ کتنا فرق ہے اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں۔ دوسرا فرق، کسی بھی جنگ میں اصحاب رسول کے حتمی طور پر مارے جانے کی کوئی خوف والی بات نہیں تھی، حتمی طور پر مارے جانے کا کسی کو اندیشہ پھر بھی سنبھل نہ سکے۔ اور یہاں مولا کہہ رہے ہیں تم اگر ٹک جاؤ، رک جاؤ، میرے ساتھ رہو تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، پھر بھی رہو گے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، یا مولا، یا حسین لبیک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہرگز آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے چاہے ہمارا سب کچھ چلا جائے۔ انفاق کی ایسی منزل۔ تیسرا فرق، کسی بھی سنیے گا، کسی بھی جنگ میں اصحاب رسول کے، کسی بھی جنگ میں کسی بھی اصحاب رسول کے بھوک اور پیاس کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کوئی بھوکا نہیں تھا اصحاب رسول، کوئی پیاسا نہیں تھا، مگر اصحاب حسین سب کے سب پیاسے تھے، سب کے سب بھوکے تھے۔ اصحاب رسول کو کبھی بھی یہ بشارت نہیں ملی تھی کہ اگر تم ڈٹ کر رسول کا ساتھ دو گے تو تمہیں فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے، مگر یہاں اصحاب رسول کے، اصحاب حسین کے لیے بات ہے کہ مولا نے فرمایا کہ تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے، آب کوثر سے
سرشار جام کوثر تمہارے لیے تیار ہے، فرشتے سارے انتظار میں، جیسے تم یہاں شہید ہو جاؤ گے وہاں تمہیں وہ منزل ملے گی۔ اصحاب رسول میں سے کسی ایک بھی شہید ہونے والے کو رسول اللہ کا زانو نہیں ملا تھا، مگر اصحاب حسین وہ ہیں کہ جن کو حضور نے، مولا حسین نے بے نفس نفیس ہر ایک کو آخری وقت میں جا کر کے اپنا زانو دیا، سر کو اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا۔ عجیب کیفیت ہے اس میں، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ پرایا ہو، چاہے وہ اپنا ہو، سب کو حسین نے برابر پیار دیا، محبت دی۔ شب عاشور ہے، مولا حسین نے علی اکبر کے لیے خاص اہتمام کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمیشہ مولا حسین کے خیموں میں اذان کوئی اور ہی دیتا تھا، مگر شب عاشور میں میرے مولا حسین نے کہا بیٹا آج کی جب صبح ہوگی نا تو فجر کی اذان تم دو گے۔ نہیں معلوم اس کی کیا وجہ تھی کہ مولا حسین نے علی اکبر سے اذان کہلوائی۔ شاید مولا حسین چاہتے تھے کہ اس اذان کے بہانے، اس آواز میں بے اجاز امامت ایک پیغام صغرا تک بھی دے پہنچائے کہ جب یہ اذان دے گا تو اس آواز کو ہم بے اجاز امامت مدینے تک پہنچا دے تاکہ صغرا سمجھ جائے کہ حسین کی زندگی کا آخری دن آ چکا ہے۔ عزادارو نہیں معلوم اس وقت میں علی اکبر کے مسائل کہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ یہ وہ عظیم حسین یوسف حسین کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی مدینے کے بچے پوچھتے کہ ہم رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے ہیں تو رسول اللہ کیسے تھے ہمیں بتائیں، تو مائیں بچوں کو پکڑ کے اوپر لے جاتی تھی چھت کے، کہتی تھی انتظار کرو، بنی ہاشم کے قبیلے سے ایک جوان نکلے گا، اسے دیکھنا بالکل ہو بہو رسول جیسا ہے۔ اور پھر جب وہ علی اکبر کو دیکھتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، بالکل رسول کے ہم شکل تھے علی اکبر۔ عجیب کیفیت ہے۔ ایک کام میرے مولا حسین نے علی اکبر کے زندگی میں لگایا تھا، علی اکبر کو ایک کام کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیزرٹ میں، صحرا میں راستہ گم کر لے تو علی اکبر جائے اس کو لے کر آئے، اس کو مہمان بھی رکھے، اس کو کھلائے بھی اور پھر راستہ بتا کر اس کی منزل تک پہنچائے۔ یہ علی اکبر کا کام تو جو بار بار ہوتا تھا۔ اور پھر بیویوں کے درمیان علی اکبر کا وہ مقام تھا جیسے تمام باقی پتھروں میں ہیرے کا ہوا کرتا ہے۔ عزاداروں اسی لیے علی اکبر جب تیار ہو کر آئے ہیں نا تو بیویوں نے نرغے میں لے لیا تھا اور پھر علی اکبر کو جانے نہیں دے رہی تھی، جب نکلتے تھے تو پھر نرغے میں لے لیتی تھی بیویاں۔ عجیب و غریب کیفیت تھی علی اکبر کی، جس کو جناب زینب نے بھی بہت لاڑ و پیار سے پالا تھا، جس کو ساری بیویوں نے بہت ہی زیادہ امیدوں کے ساتھ پروان چڑھایا تھا، مگر حسین کو قربانیاں دینی ہے تو علی اکبر کو تیار کیا ہے۔ عزادارو علی اکبر پر میرے مولا حسین نے بڑا احسان جتایا ہے۔ کسی اور شہید کے لیے روکنے کی بار بار تلقین نظر آتی ہے، مگر علی اکبر کے لیے روکنے کی کوئی تلقین نظر نہیں آتی۔ علی اکبر کے علاوہ اگر ہم قاسم کی تاریخ دیکھیں تو قاسم کے لیے بھی امام حسین کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نہ بھیجیں، اور محمد کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میدان میں نہ بھیجیں، مگر علی اکبر پر میرے مولا حسین کا حق تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کو تیار کیا تھا اور تیار کر کے